جب سوئٹزرلینڈ کا نام لیا جاتا ہے ذہن میں برف سے ڈھکے پہاڑ، رسد وادیاں اور سکون جھیلیں ابھرتی ہیں، لیکن اگر بتایا جائے کہ اسی خوبصورت ملک کے نیچے ایک اور دنیا موجود ہے، ایک ایسی دنیا جہاں پہاڑ اندر سے خالی ہیں، گھروں کے نیچے مضبوط بناگاہیں ہیں اور خاموش وادیاں بھی کسی ہنگامی حالت کے لیے تیار رکھی گئی ہیں۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں زیر زمین بنکرز کی تعداد آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 3,70,000 سے زائد بنکرز موجود ہے، یعنی تقریباً ہر شہری کے لیے ایک محفوظ جگہ۔ لیکن سوال باقی ہے، کیوں اور یہ تیاری کس کے لیے ہے؟ سوئٹزرلینڈ خود کو ہمیشہ ایک غیر جانبدار یعنی نیوٹرل ملک قرار دیتا آیا ہے، لیکن غیر جانبداری کمزوری کا مترادف نہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب نازی جرمنی یورپ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، سوئس قیادت کو اندازہ تھا کہ براہ راست محاذ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، چنانچہ ایک منفرد حکمت عملی اختیار کی گئی۔ پورے ملک کو دفاعی قلعے میں بدل دیا گیا، پہاڑوں کو اندر سے کھوکھلا کیا گیا، کھیتوں میں توپوں کے مورچے بنائے گئے اور اہم پلوں کو ہنگامی تباہی کے لیے تیار رکھا گیا۔ شہریوں کو بنیادی فوجی تربیت دی گئی۔ منصوبہ سادہ تھا، کسی حملے کی صورت میں فوج پہاڑی علاقوں میں منظم ہو جائے اور پورا ملک ایک ناقابل تسخیر دفاعی نظام میں تبدیل ہو جائے۔ قانونی سطح پر بھی اقدامات کیے گئے۔ ایک دور ایسا آیا جب لازم قرار دیا گیا کہ ہر نیا گھر ایٹمی حملے سے محفوظ بنکر تعمیر کرے گا۔ ہر شہر میں اجتماعی زیر زمین پناہ گاہیں موجود ہوں گی۔ مقصد واضح تھا، ایٹمی جنگ کی صورت میں آبادی کا تحفظ۔ دنیا کے بڑی نجی بینکرز میں بعض ظاہری طور پر محض پہاڑی سرنگیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اندر ایک مکمل زیر زمین نظام موجود ہوتا ہے۔ 195 سے زائد کمرے، 30,000 مربع میٹر رقبہ اور 600 افراد کی گنجائش جو 6 ماہ تک بغیر باہر نکلے رہ سکتے ہیں۔ اندر ہسپتال، کینٹین، پاور پلانٹ اور ڈاک کا نظام تک موجود ہوتا ہے۔ سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ خطرے کی نوعیت بدل گئی۔ اب مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ایٹمی تابکاری سے تھا۔ 1970 کی دہائی میں تعمیر ہونے والے شہری بنکرز 20,000 افراد کو ایک ساتھ پناہ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان میں نصب خصوصی فلٹرز، کیمیائی حیاتیاتی اور ایٹمی آلودگی کو روکنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ وقت کے ساتھ سوال اٹھنے لگا، کیا یہ سب محض احتیاط تھی یا خوف کی علامت؟ عالمی کشیدگی میں اضافے کے بعد یہ سوال دوبارہ اہم ہو گیا ہے، اگر کل جنگ چھڑ جائے تو محفوظ مقام کہاں ہوگا؟ کئی بنکرز کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ تیاری کا فلسفہ سادہ ہے، جنگ کی خواہش نہیں مگر کمزوری کی اجازت بھی نہیں۔ 2 صدیوں سے سوئٹزرلینڈ کسی بڑی جنگ کا حصہ نہیں بنا، شاید اس لیے کہ اس نے دفاع کو نظر انداز نہیں کیا۔ لیکن آج جب دنیا ایک بار پھر غیر یقینی کیفیت میں ہے، یہ زیر زمین پناہ گاہیں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ کیا تیاری امن کی ضمانت ہے یا آنے والے خطرے کا اعتراف؟ حقیقی امن ہتھیاروں سے نہیں بلکہ باہمی اعتماد سے قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔